कैसे खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं गरम को। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام طالبات اور میرے عزیز مسلمان بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے اور ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ قرآن کلاسز کے حوالے سے اور سورہ یوسف کے حوالے سے ہمارا جو ہے آج 8واں لیکچر ہے اور ہمارا جو آیت کا نمبر ہے وہ 6 ہے۔ اب ہم جو پڑھ رہے تھے پچھلی آیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے الفاظ تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا جملہ تھا كَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح سے يَجْتَبِيكَ چن لے گا تجھے رَبُّكَ تیرا رب وَيُعَلِّمُكَ اور سکھائے گا تجھے من تعویل الاحادیث باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ اور پوری کرے گا اپنی نعمت تجھ پر، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب اور آل یعقوب پر، كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ جس طرح اس نے اپنی نعمت پوری کی تیرے باپ دادا کے اوپر، من قبل اس سے پہلے، ابراہیم و اسحاق ابراہیم اور اسحاق پر، ان ربک بے شک تیرا رب، علیم بڑا ہی جاننے والا، حکیم اور حکمت والا ہے، بڑا ہی جاننے والا بڑا حکمت والا ہے۔ یعنی اور اس طرح سے تیرا رب تجھے چن لے گا اور سکھائے گا تجھے انجام نکالنا باتوں کا، اور مکمل کرے گا تجھ پر اپنی نعمت بالکل اسی طرح سے، اور تجھ پر نعمت اپنی پوری کرے گا اور آل یعقوب پر بھی اسی طرح جس طرح اس نے پوری کی نعمت اس سے پہلے تمہارے باپ دادا اس ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر۔ بے شک تمہارا رب یعنی تمہارا پیدا کرنے والا بڑا ہی علم والا ہے اور بڑا حکمت والا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ کچھ ٹرمز ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ربو کا، یہاں پہ رب کا ہے، جب ربو کا کاف لگ گیا، رب تو مطلب رب ہوتا ہے، جب کاف لگ گیا تو ربو کا تیرا رب، ٹھیک ہے۔ تو ربو کا عام جو ہے اس کی رب کی یہ جو ہے نا کہ رب کا اصل مطلب کیا، رب کا جو مطلب ہے وہ ہے پیدا کرنے والا۔ کسی سے پوچھا گیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کون سا نام سب سے زیادہ پسند ہے، تو بڑا خوبصورت اس نے جواب دیا، کہا کہ رب، کیونکہ ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ ایک ہی ہے، وہ ایک ہے اس لیے کیونکہ وہ رب ہے۔ اللہ مالک ہے، خالق ہے، بنانے والا ہے، غیب کا علم جاننے والا ہے، سیدھی راہ بتانے والا ہے، غفار ہے، قہار ہے، علیم ہے، غفور ہے، شکور ہے، مالک ہے، رشید ہے۔ یہ سب صفات اللہ تعالیٰ کی جو ہیں وہ سب ہیں ہی اس لیے کیونکہ وہ رب ہے، وہ بنانے والا ہے کیونکہ وہ رب ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہ جو رب ہے نا، یہ جو صفت ہے، تمام تر صفات اس کے اندر یوں سمجھ لیں کہ یہ تمام صفات اسی کے دم سے ہیں۔ تمام صفات اللہ تعالیٰ کی جو ہیں وہ اسی لیے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے رب، اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے ہیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ خالق ہیں، مالک ہیں، غیب کا علم جاننے والے ہیں، اسی لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ رب ہے، ٹھیک ہے۔ تعویل الاحادیث دوسری جو اس میں ٹرم ہے وہ ہے تعویل الاحادیث۔ مفسرین نے 2 معنی بیان کیے ہیں، ایک خوابوں کی تعبیر اور دوسرا معاملہ فہمی، ٹھیک ہے، جو ہے دور بینی، باتوں کی تہ تک پہنچ جانا، حقیقت تک رسائی ہو جانا، یعنی پہنچ جانا حقیقت تک۔ تعویل الاحادیث کا عام جو مطلب ہے وہ خوابوں کی تعبیر ہے، دوسرا یہ ہے کہ باتوں کی تہ تک پہنچ جانا، ٹھیک ہے۔ اب خوابوں کی تعبیر کا مطلب ہرگز غیب کا علم نہیں ہے، خوابوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ آنے والے وقت کا اشارہ کر دیتے ہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ علم غیب جانتا ہے۔ ہر بات
کا علم بس اللہ تعالیٰ علم دیتے ہیں بندے کو، ٹھیک ہے، خوابوں کے ذریعے کسی بھی خواب کا مطلب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے اپنے بندے کو کوئی اشارہ دے دیتے ہیں، کوئی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ بوجھ ہوتی ہے، اور یہ جو خوابوں کی تعبیر ہے یہ بڑی نعمت ہے، یہ ہر کسی کو نہیں آتی۔ اچھا اب ایک کیٹیگری ہے چن یجتبی کا، چن لے گا تجھے تیرا رب، رب کا چن لے گا، یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے فرما رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کہ آپ کا رب آپ کو چن لے گا۔ یہاں چننے سے مراد نبوت ہے، یعنی اپنے کام کے لیے چن لے گا، اپنے دین کے لیے چن لیں گے اللہ تعالیٰ۔ اب نبی جو ہے وہ بنی آدم جو ہے وہ خلیفہ، یوں تو ہر بنی آدم خلیفہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چنتے کسی کو ہیں، یعنی کہ جس کو اپنا مقصد سمجھ آ جائے اور وہ اپنے مقصد کے لیے ڈٹ جائے، وہ پھر اصل معنوں میں خلیفہ ہے اللہ تعالیٰ کا، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین پہ خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ یہ بات میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ یہ کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم کیسے ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں، تو جواب بڑا ہی سمپل ہے، بڑا ہی جو ہے آسان ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ انبیاء علیہ السلام کے کردار کو دیکھیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو نبوت سے پہلے بھی اپنے کردار کو جنہوں نے خراب نہیں ہونے دیا۔ ہم کہتے ہیں کہ نماز کی ہدایت ملے گی تو پڑھیں گے، لیکن پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ استقامت دیں گے نا۔ پہلے اللہ تعالیٰ کو دکھائیں گے کہ میں ہوں چننے جانے کے قابل، میں چنے جانے کے قابل ہوں۔ ایک مہینہ نماز پڑھیں، اگلے مہینے اللہ تعالیٰ خود استقامت عطا فرمائیں گے۔ برائی کو چھوڑنے کے لیے سٹیپ لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ دنیا کے کسی کام میں بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کا، جیسے کہ فار ایگزامپل کہ اللہ تعالیٰ کاروبار میں برکت دے گا تو میں کاروبار شروع کروں گا، ایسا کبھی نہیں کہتے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ میں کاروبار شروع کروں گا، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کاروبار میں برکت دیں گے۔ جب شروع کریں گے ہی نہیں تو برکت کہاں سے آ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھنے کی جو کامیابی ہے اس کے لیے ہم ہدایت کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پہلے ہدایت آئے گی تو پھر ہم عمل کریں گے۔ دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں ہے جس میں انسان نے یہ کہا ہو کہ پہلے مجھے اس کا انجام مل جائے، یا میں جو ہے پہلے اس میں کامیاب ہو جاؤں، یا پہلے جو ہے میں اس پہ ڈٹ جاؤں، بعد میں شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں مدد فرمائیں گے۔ اب یہ کہ جہاں دین کی بات آتی ہے تو ہم پہلے ہدایت مانگنے لگ جاتے ہیں۔ ہدایت کا تعلق طلب سے ہے، اور طلب جو ہے وہ اظہار کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ طلب اظہار کے بغیر کچھ نہیں۔ ہدایت کا تعلق طلب سے ہے، ہدایت مانگیں گے، طلب کریں گے۔ طلب جو ہے چاہنے سے، طلب کا جو مطلب ہے طلب کرنا، یعنی طلب چاہیں گے، ہدایت چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے۔ اور ہدایت چاہیں گے کیسے؟ جب اس کے لیے ہم اظہار کریں گے کہ ہاں مجھے ہدایت کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ واہ کیا اظہار محبت ہے۔ اب اظہار کے بغیر جو ہے طلب کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کو دکھانے والے بنے کہ ہاں میں ہدایت کے قابل ہوں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سب سے پہلی چیز ہے، لیکن اسی توفیق کے پیچھے کوئی نہ کوئی آپ کی خاصیت ہوتی ہے۔ کوئی دل کا نرم ہو سکتا ہے، کوئی برائی کو برائی سمجھنے والا ہو سکتا ہے، ماننے والا ہو سکتا ہے کہ ہاں میں غلط ہوں، یہ کام غلط ہے، تو اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ کوئی اندر خاصیت پیدا کریں۔ یہ جو کنسیپٹ ہے ہمارے ذہنوں میں، یہ شیطان کا ڈالا ہوا ہے کہ بھائی آرام سے بیٹھ جاؤ، اللہ ہدایت دے گا تو کر لینا تم بھی، ابھی اللہ چاہتا ہی یہی ہے تو تم بھی دین پہ چل لینا، جب اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم اپنی اصلاح کر لینا۔ لیکن یہ جو کنسیپٹ ہے یہ شیطان کا دیا ہوا ہے۔ ہدایت قربانی مانگتی ہے۔ دنیا کی ہر چیز جب کوشش سے ملتی ہے، دنیا کی ہر چیز جب کوشش کرنے سے ملتی ہے تو پھر ہدایت مفت نہیں مل سکتی، اس لیے کوشش کرنی ہوگی۔ پہلے اللہ تعالیٰ کو کر کے دکھانا ہوگا، ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ چنیں گے آپ کو، ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو چنیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو خاص خلیفہ بنائیں گے، اللہ تعالیٰ پھر آپ کو ان لوگوں میں شامل کریں گے جن کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو، جن کی مدد میں اللہ تعالیٰ لگا دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کسی بھی انسان کی ذرہ بھر بھی نیکی جو ہے ذرہ بھر بھی عمل ضائع نہیں کر، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کسی بھی بندے کا ذرہ برابر عمل ضائع نہیں کروں گا۔ یہاں دنیا کے جتنے بھی کام ہیں جن کے ہم پہلے جن کی ڈیمانڈ نہیں کرتے، جن کو ہم شروع کرتے ہیں بعد میں مدد کے طلبگار ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، ان میں ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ ان میں ہمارا جو ہے ہمیں جو بھی ہم محنت کر رہے ہیں اس کا ہمیں وہ صلہ ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہے ہیں کہ میں تمہیں وہ صلہ دوں گا، تمہارا ذرہ برابر بھی عمل ضائع نہیں کروں گا، وہاں پہ ہم پہلے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ پہلے ہدایت آ جائے بعد میں شروع کریں گے، لیکن ہدایت کا تعلق طلب سے ہے، اور طلب اظہار کے بغیر کچھ نہیں ہے، طلب کا اظہار عمل سے ہوگا، عمل جو ہے وہ کوشش کرنے سے ہوگا، جب کوشش کریں گے، نماز کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائیں گے، جب نماز کی طرف جانے کی ہی کوشش نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کس طرح سے نماز کی استقامت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دینے والے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ کوشش ضرور ہوتی ہے، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ان لوگوں کو چنا ہی اس لیے گیا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، ہم اپنے فضل سے جس کو چاہے چنتے ہیں، لیکن اپنے فضل اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ان لوگوں پہ ہوتا ہے نا جو یہ ظاہر کرتے ہیں، ثابت کرتے ہیں کہ وہ چنے جانے کے قابل ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیوں سے، ان کے کرداروں سے ہمیں پتہ ہی یہی چلتا ہے کہ وہ پہلے چنے جانے کے قابل تھے۔ ہم پہلے حیران ہوتے ہیں، اگر ہم انبیاء کی زندگی کو نہ پڑھیں تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں جس کو چاہے چن لیتے ہیں، لیکن جب ہم انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو ہمارا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ بندے واقعی چنے جانے کے قابل تھے، اگر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا فضل کیا تو چنے جانے کے قابل تھے۔ 40 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، 40 سال سے پہلے نبوت کے بعد نبی کا یہ لقب نہیں تھا، صادق الامین، صادق و امین، یہ لقب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کے بعد نہیں تھا، نبوت سے پہلے تھا۔ سچے، صادق، امانتیں ان کے پاس لوگ رکھوایا کرتے تھے، کبھی جو ہے کوئی برا کام نہیں کیا، کوئی غلط کام نہیں کیا، کبھی کسی فحاشی کے قریب نہیں گئے، کبھی شرک کے قریب نہیں گئے، تو یہ نبوت سے پہلے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر خالص توحید پر تھے تو وہ نبوت سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کو تلاش کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں اتنا عطا کیا کہ وہ خالص توحید پر قائم ہوئے۔ اور جو ہے یہ جو انبیاء، اب حضرت یوسف علیہ السلام کا اگر ہم دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار آپ چیک کریں تو ہم جو ہے ہمارا دل یہ گواہی دے گا کہ ہاں واقعی یہ لوگ جو ہے وہ چنے جانے کے قابل تھے۔ تو میں یہاں بتانا یہ چاہتی ہوں کہ یجتبیک ربک، تیرا رب تجھے چن لے گا، تو یہاں پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ انہی کو چنتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں، جو یہ بتاتے ہیں کہ اے میرے رب میں جو ہے مجھے چن لے۔ اس میں دعا بھی ہے، ٹھیک ہے، آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اپنا عمل کریں، اور جو ہے برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت والوں میں شامل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت والوں میں شامل فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔